وہ باتیں تیری کی جانب سے آداب عرض. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے. تھینک یو. آج پلان نہیں تھا کچھ بولنا یا ذکر کرنا، لیکن دل چاہا، کھٹا ہو گیا دل. ایس سلیمان صاحب کے بارے میں پتہ چلا، بہت دل خراب ہوا، اور کچھ والد صاحب کی یاد آ گئی مجھے. میں تو نہیں جانتا تھا ایس سلیمان صاحب کو، لیکن والد صاحب میرے بہت ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے ان کی. اینڈ مائی فادر ہیڈ اے نالج، ان کو بہت نالج تھی، اور جتنا بھی میرے پاس آج نالج ہے یا میں نے باتیں کرتا ہوں، چاہے وہ ادب کی ہوں، شاعروں کی ہوں، میڈیا کی ہوں، فلموں کی ہوں، انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی ہوں، یا پارٹیشن کی ہو، یا پھر کتابوں کی ہو، وہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. میں کسی بات اپنے والد صاحب پہ بھی بات چیت کروں گا. وہ بہت ہی ڈیشنگ اور زبردست انسان تھے. اپارٹ فرام بینگ مائی فادر ہی واز اے گریٹ ہیومن بینگ. ان پہ میں کبھی اور بات کروں گا. اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، اور اللہ ایس سلیمان صاحب کو بھی غریق رحمت عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. ایس سلیمان صاحب بڑی زبردست ایک فیملی سے تعلق تھا ان کا، فلمی دنیا کی، اور ہمارے خاص طور پہ پاکستانی فلمی دنیا کی. ان کا جو راج تھا فلمی دنیا میں اس فیملی کا، اب امیجن کریں جس فیملی میں 3 گبرو جوان خوبصورت وجاہت والے، درپن، سنتوش کمار اور یہ ایس سلیمان صاحب. ایس سلیمان صاحب نے اپنی ایکٹنگ ایز اے چائلڈ سٹار کی فلم میلہ میں، جو کہ 1948 میں بنی. دلیپ کمار صاحب کا انہوں نے بچپن کا رول ادا کیا تھا، اور اس فلم میں میڈم نور جہاں بھی کام کر رہی تھی. بڑی فلم تھی وہ بہت. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کی فلم گلفام میں کام کیا 60s میں، لیکن وہ پھر ایکٹنگ نہیں کی انہوں نے. پھر وہ ڈائریکٹر بن گئے اور ڈائریکشن کی طرف آ گئے، اور انہوں نے بڑی زبردست فلمیں بنائیں اور بہت سارے ستاروں کو انٹروڈیوس بھی کرایا، بڑے بڑے ناموں کو، جن میں غلام محی الدین، زیبا صاحبہ، بابرا شریف، اور ان کی جو ان کی ڈائریکٹرشپ میں جو فلمیں بنی وہ بڑی زبردست تھیں. جس میں مشہور فلم آگ، جس میں محمد علی صاحب نے کام کیا، اور اس کے علاوہ باجی فلم تھی، اس میں کام کیا. ان کی فلموں کو بہت پذیرائی ملی، اور پلیٹینیم جوبلی ہوتی تھی ان کی فلمیں، گولڈن جوبلی ہوتی تھی ان کی فلمیں، اور سلور جوبلی ہوتی تھی، اور ان کو 10 نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. لیکن وہ آخر وقتوں میں ناراض ہو گئے تھے فلمی دنیا سے اور لوگوں سے، اور الگ ہو گئے تھے. لیکن ان کی آخری فلم تھی جو انہوں نے کافی عرصے پہلے بنائی تھی، اس فلم کا نام تھا، ان کی آخری فلم کا نام تھا ویری گڈ دنیا ویری بیڈ لوگ. اس کے بعد انہوں نے کام نہیں کیا، اور وہ قسمہ پرسی میں ہی بیچارے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. ان کی بیگم ذکر کرتی ہیں ان کی ان حالات کا اور ان کی یہ جو تھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں بیچارے لوگ بڑے برے طریقے سے جاتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں، کیونکہ میڈیا انڈسٹری نہیں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. ان کی شادی جو ہوئی تھی زرین پناہ کے ساتھ ہوئی تھی. وہ بہت مشہور کلاسیکل ڈانسر تھیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ذکر کرتا چلوں، ایس سلیمان صاحب کو، جن کو میں نے بتایا سلو بھائی بھی کہتے تھے، ان کی ڈائریکٹرشپ میں اور ان کی کمپوزیشن میں ایک بڑا مشہور گانا ہے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا. مہدی حسن صاحب نے گایا، رفتہ رفتہ یوں میری ہستی کا ساما ہو گیا. تسلیم فاضلی صاحب نے لکھی تھی وہ غزل، بڑی مشہور ہے، اور آج کل کون نہیں جانتا ہوگا. ایس سلیمان صاحب، جن کو سید سلیمان بھی کہا جاتا تھا، ان کی جو شان و شوکت تھی اور جو ان کا ایک کرزمہ تھا، یا ان کی ایک جو پرسنالٹی تھی، وہ اتنی دمدار تھی. جیسے آپ کو میں مثال دوں، اس زمانے میں دلیپ کمار، ہڈسن راک، یا ہمارے ایک مشہور زمانہ کرکٹر فضل محمود کے کیلیبر میں وہ آتے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عبرت کا مقام ہے کہ ہم سب نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اور اللہ میاں کسی کو یہ قسمہ پرسی اور اتنی شہرت کے بعد ایسا مقام نہ دکھائے جو ایس سلیمان صاحب نے دیکھا یا سہا ہوگا. اور شاید 1998 کے بعد، اپنی آخری فلم کے بعد، انہوں نے فلمی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، میڈیا سے اور شو بزنس سے الگ کر لیا تھا. اور ایسا انجام بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا فلم انڈسٹری میں. ہمارے یہاں خاص طور پہ وحید مراد، فلم سٹار ننا، رانی، اور بے تحاشا ایسے نام ہیں. افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، ایسا سوچ کر
میں بھی بہت جلدی وقت آئے گا کہ ہمارے یہاں بھی اتنے اپنے فنکاروں کی، اداکاروں کی، لیجنڈز کی قدر کی جائے گی، اور وہ اس قدر مایوسی کی زندگی نہیں گزار پائیں گے، خاص طور پہ آخری وقتوں میں اپنے۔ لہٰذا ایس سلیمان صاحب کو ہم ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں، اور ایس سلیمان صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ دیکھیں انسان تو کوئی بھی ہو، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور افسوس تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایس سلیمان صاحب کے لیے اور اپنے والد صاحب کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ دونوں کو غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آپ سب کو میں ریکویسٹ کروں گا ان کے لیے، آپ ایک دفعہ اگر دعا کر دیجیے گا تو صدقہ جاریہ بھی ہوگا، وہ باتیں تیری کی طرف سے۔